جی السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر ظفر اللہ خان, ایسوسیٹ پروفیسر آف ڈرمٹالوجی اینڈ کنسلٹنٹ ڈرمٹالوجسٹ اینڈ لیزر اسپیشلسٹ. میرا ابھی یہ ویڈیو بنانے کا پرپس جو ہے نا وہ بڑا یونیک سا ہے. وہ یہ کہ ہمیں عام طور پہ پیشنٹس کی طرف سے فیڈ بیک ملتا ہے کہ میجورٹی جو ڈرمٹالوجسٹ ہیں وہ خواتین کے مسئلوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور میلز جو ہیں نا وہ آل ٹوگیدر نگلیکٹڈ ہوتے ہیں اور اگنورڈ ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سو آئی پلانڈ کہ میں ایک ایکسکلوسیو ویڈیو بناؤں میل پیٹرن بالڈنس کے اوپر, جس میں ہم ڈسکس کریں کہ مردوں کے جو بال گرتے ہیں اس کی کیا کامن ریزنز ہیں اور اس کے کیا جو ہے نا وہ پاسبل سولوشنز ہیں. دیکھیں, بال گرنا, پہلی تو یہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم کب کہیں گے کہ اتنے بال گر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ لیں. ایز پر دا لٹریچر ویری کرتا ہے, لیکن 20 سے لے کے تو 100 تک بال اگر ایک دن میں ہمارے گرتے ہیں تو یہ ہمارے سر کی جو جلد ہے اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو 24 گھنٹے میں اگر اتنے بال گریں تو اس کو ٹائم پہ ری جنریٹ کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو پیشنٹ ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کے 5 بال بھی اگر دن میں گر رہے ہوں تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم گنجے ہو جائیں گے یا گنجے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بال گرنے کی ریزنز اب اس کی کیا ہیں. وہ ایک تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی بیماری ہوئی خدا نخواستہ, جیسے کووڈ ہے, ڈینگی ہے, ٹائیفائڈ ہے, یا کوئی اور اس طرح کی کرونک یا سیویئر ڈیزیز, تو اس کے بعد کوئی نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, اس کے ساتھ بال گرتے ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹس کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں. لیکن جو ہمارا اس وقت اسپیسیفک پوائنٹ ہے وہ ہے جی مردوں میں جو پیٹرنل ہیئر لاس ہے, جو خاندانی جو موروثی قسم کا ہیئر لاس ہے, اس کو ہم بیسیکلی فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں ہمیں اندازہ ہے مختلف قسم کے پیٹرنز ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کے یہ جو فرنٹ کی ہیئر لائن ہے یہ پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کے بالکل ٹاپ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کچھ لوگوں کا اوور آل پورے سر پہ ہی جو ہے نا وہ بال ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ایک اسپیسیفک پیٹرن جو فالو کرتی ہے ہماری اسکن اور ہمارے ہیئرز, اس میں پہلے بال پتلے ہوتے ہیں, پھر پتلے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں, گرنا شروع ہوتے ہیں, اور اس میں ایک سٹیج پہ اگر ہم علاج کو شروع کر دیں تو دوبارہ آنے کے بالوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پھر جب اس سے بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس آپشنز کافی زیادہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. اب اس میں ہمارے لیے کیا کیا پاسبل آپشنز ہیں, کیونکہ جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو میجورٹی ہمیں یہ آ کے بتاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو تیل بھی لگا چکا ہوں فلاں قسم کا, کوئی 4-5 قسم کے مکسر کے بھی لگا چکا ہوں, فلاں شیمپو بھی یوز کر لیا ہے. بہت سارے لوگ مارکیٹ سے ملٹی وائٹامنس لے کے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اگر یہ پیور پیٹرن ہیئر لاس ہے تو اس کے اندر ملٹی وائٹامنس کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے, انلیس کہ اس کے ساتھ کوئی اور ایسوسیٹڈ کاز بھی ہو. پھر یہ کہ صرف اتنی چیزوں سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, بیکاز یہ ایک ہارمونل ایشو ہے جو آپ کے اندر رن کر رہا ہے فیملیز کے اندر. تو اس میں چونکہ یہ جینیٹیکلی کنٹرولڈ ہوتا ہے, دیکھیں صرف ایک دفعہ کے علاج سے یہ پرابلم حل نہیں ہوتا, یہ ایک آن گوئنگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے اندر کی جو چینجز ہیں وہ مسلسل چل رہی ہیں, آپ کے ہارمونز مسلسل آپ کے بالوں کو اٹیک کر رہے ہیں. تو ہم جو بھی دوائی استعمال کریں گے ہمیں مسلسل اس اٹیک کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ فورسز حاوی آ جائیں گی, بال گرنا شروع ہو جائیں گے. اب ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں دے سکتے ہیں, اس میں کچھ کھانے کی بھی دوائیاں, لگانے کی بھی دوائیاں. لیکن جب مردوں کے بال گرنے کی کھانے کی دوائی کی باری آتی ہے تو جو کچھ میڈیسن ہم کامن دیتے ہیں اس میں مریض بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھ کے. تو اس کو عام طور پہ اس طرح کے پیشنٹس کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سائیڈ ایفیکٹس آپ کی گوگل پہ, آپ کے لیپ ٹاپ پہ, آپ کے فون میں اوپن ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی وہ ہمارے والے میں بھی اوپن ہوتے ہوں گے, اور اگر آپ نے پڑھا ہے تو ہم نے بھی پڑھا ہوگا, شاید اس سے زیادہ ہی پڑھا ہوگا. تو ٹرسٹ یور ڈاکٹر, جو بھی آپ کو وہ ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کی سچویشن کو انالائز کرنے کے بعد ہی اس کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ ریئلی مین سم تھنگ. دوسرا اس میں پھر ہوتا ہے کہ پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹلی ہمیں پی آر پی کر دیں, یا اور بہت سارے آپشنس. تو میں اس میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم اس میں بالکل پی آر پی بھی کرتے ہیں, ہم اس میں میزو تھراپی بھی کرتے ہیں, ہم اس میں مائکرو نیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں, ہم اس میں تھریڈز بھی ڈالتے ہیں, اور ایون وی کین گو اپ ٹو ہیئر ٹرانسپلانٹ. لیکن یہ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ میں نہیں کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں اسٹیپ وائز طریقے سے ہوتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں آن گوئنگ ٹریٹمنٹ ہے. آپ پی آر پی کے سیشنز لیں, اٹس ویری سیف پروسیجر, ویری افیکٹو, ہم روٹین میں کرتے ہیں, اینڈ وی ہیو مینی کیسز جس میں لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ظاہر سی بات ہے آن گوئنگ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک پی آر پی یا 2 پی آر پی کے سیشن کیے اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے بال نہیں کریں گے, ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. شروع میں پی آر پی کی جو ہم سیشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً 1 ماہ کے گیپ کے ساتھ ہم 3 سے 5 سیشنز آن دی ایوریج کرتے ہیں, ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن آف دا پیشنٹ, اور پھر فالو اپ سیشنز آپ کو لینا پڑتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم آپ کو سر پہ اکثر مریض آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے مینوکسیڈل جو ہے نا یوز کرنا شروع کر دیا ہے. مینوکسیڈل نو ڈاؤٹ از اے ویری گڈ ڈرگ, لیکن اگین وہی بات
کہ جب آپ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ آپ فائدے کی جگہ الٹا نقصان لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں اگر آپ پی آر پی کروانا چاہتے ہیں, آپ تھریڈز ڈلوانا چاہتے ہیں, یا ایون آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کروانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے مستند ڈاکٹر کے ساتھ پہلے ایک دفعہ آپ کی سٹنگ ہونی چاہیے, وہ آپ کو ریکمینڈ کرے. تو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو پی آر پی زیادہ سوٹ کرے گی, آپ کو تھریڈ زیادہ سوٹ کریں گے, آپ کو لگانے یا کھانے والی دوائیاں صرف جو ہیں وہ کافی رہیں گی. لیٹ دا ڈاکٹر ڈیسائیڈ رادر دین کہ یہ آپ خود جا کے ڈاکٹر کو کہیں کہ مجھے یہ چیزیں کر دیں. کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں, ہماری فیلڈ کے اندر اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو کوالیفائڈ ڈرمٹولوجسٹ نہیں ہیں, اور جو اس سچویشن کو, ایون ڈاکٹر بھی نہیں ہیں بہت سارے, تو وہ پھر آپ کا فرمائشی پروگرام کر کے تو آپ کو تو خوش کر دیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ آپ کا نقصان کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہو, آپ ڈیفینیٹلی اپنے ایریا میں قریب یا کہیں بھی جو آپ کو ٹھیک لگے, کوالیفائڈ ڈرمٹولوجسٹ کو پہلے وزٹ کر کے پورا سینیریو ڈسکس کریں, اینڈ دین یو کین آپٹ فار اینی تھنگ وچ از سجیسٹڈ بائی دی ڈاکٹر اینڈ ایگریڈ بائی یو. تھینک یو ویری مچ.